السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان سرفراز گوندل کیپٹل فلیش کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک سوشل ایشو لے کر، ایک جو پاکستان کا بہت بڑا المیہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر اپنی جو بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک پریس کانفرنس کی طرف کروانا چاہتا ہوں۔ آپ ناظرین نے شاید دیکھی ہوگی کہ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر نے آج سے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے سب اچھا کی رپورٹ دی۔ بجٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے انتہائی مجبور غریب عوام پر بے تحاشا ٹیکس لگائے، تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلے ہی چکی میں پسے ہوئے غریب مجبور لوگوں کو ٹیکسوں کی نئی چکی میں جھونک دیا ہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ ملکی حالات ہیں جس میں ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ تو ناظرین، ہم اب آپ سے اس میں بتاتے چلیں کہ اس میں ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ جب یہ جو بجلی کے نرخ ہیں، جو پروٹیکٹڈ صارفین کے جو بجلی کے نرخ ہیں، ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ایسا سننے میں آیا تھا۔ تو جب صحافی کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا، ہم آپ کو یہاں پر ان کی وہ ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے۔ وہ مکمل پریس کانفرنس بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اپنے ناظرین کے ساتھ، اور ہم اس کا بھی لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر کسی نے وہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوئی تو وہاں سے ڈسکرپشن سے دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ جو کلپ ہے خصوصی طور پر جس میں کوآرڈینیٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ہم ایڈ کسی قسم کا اضافہ جو ہے نا وہ بجلی کے نرخوں میں نہیں کر رہے، تو آئیے وہ کلپ آپ دیکھیں، اس کے بعد ہم یہ غلط بات ہے کہ بجلی کے بل ڈبل ہونے جا رہے ہیں۔ بجلی کا کوئی بل ڈبل نہیں ہونے جا رہا، بلکہ ہم تو انڈسٹری کے لیے ایک پیکج لا رہے ہیں جن میں ان کی بجلی کا ریٹ کم ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک ڈومیسٹک کنزیومر کی بات ہے، دیکھیں 200 سے نیچے جو یونٹس ہیں ان کا ریٹ تو بڑھایا نہیں گیا، بلکہ ان کو 15 روپے پہ کلپ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کراس سبسڈی بھی اس میں شامل ہے، لیکن تقریباً 400 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ 200 یونٹ سے نیچے کو جو ہے وہ مل رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم میں ہم یہ جو آپ نے کہا کہ جی، تو ناظرین آپ نے کلپ دیکھ لیا ہوگا، تو اب اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آیا تو کہ وفاقی کابینہ نے اس سے دوسرے ہی دن، شاید دوسرے دن انہوں نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کا اپروول دے دیا، اجازت دے دی گئی، بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے، اور یہ پروٹیکٹڈ صارفین پہ بھی لاگو ہوا، جس میں تقریباً اوسطاً 5 روپے 28 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا، جس میں جو پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان کے لیے بھی 4 روپے سے زائد فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوآرڈینیٹر کو پی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف عوام کو یہ باور کروانا تھا کہ سب اچھا جا رہا ہے، یا ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا، یا پرائم منسٹر صاحب کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ ان کی وفاقی کابینہ اگلے ہی دن بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی وفاقی کابینہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر رہی ہو اور وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا، اور اگر نہیں پتا تو پھر یہ بھی ایک نااہلی کا ثبوت ہے، اور اگر پتا تھا اس کے باوجود عوام میں یہ جھوٹی افواہ پھیلائی گئی کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ یہ خوشی کچھ زیادہ دیر رہی بھی نہیں، صرف 1 یا 2 دن کی خوشی تھی، اور دوسرے ہی دن جب بجلی کے نرخوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی تو یہ خوشی ہوا ہو گئی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا ہی کرنا تھا تو پھر سب اچھا کی رپورٹ دینے کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی نمبر گیم تھی، سیاسی جیت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا؟ اس کے علاوہ میرا تو ان پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ کے کنسیپٹ سے ہی اختلاف ہے، معذرت کے ساتھ ہر ایک انسان کا اپنی ایک رائے ہے، تو میں بھی پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میرا یہ سوال ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ
گزٹ جو ہے یہ صرف غریب لوگوں کے درمیان ہی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں اشرافیہ کو بجلی مفت فراہم کی جا رہی ہے، ان کے لیے وہ چاہے ہزاروں یونٹ بھی استعمال کریں تو ان کے لیے فری ہے. تو ایک غریب آدمی جو 200 یونٹ استعمال کرتا ہے 200 تک، وہ پروٹیکٹڈ صارفین میں آتا ہے. اگر اس غریب سے کسی مہینے غلطی سے 201 یونٹ ہو جائیں تو اس کا بل 3 گنا کر دیا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ 3 گنا کیا جاتا ہے بلکہ ان کو یہ سزا اگلے 6 مہینے کے لیے دی جاتی ہے کہ آپ نے 200 کی لمٹ کو کراس کیوں کیا. تو میری ایک تجویز ہے، شاید کسی کو بری لگے، انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اعتراض نہیں ہے آپ اشرافیہ کو بجلی فری دیتے ہیں، آپ مفت بجلی دیتے ہیں، دیتے رہیں، لیکن یہ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کا جو کنسیپٹ ہے یہ اشرافیہ میں بھی متعارف کروایا جائے، ان کو بھی اسی کے اندر، اسی سرکل کے اندر لایا جائے کہ جو بھی وزیر صاحب، جو افسر، بیوروکریٹ جن کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے ان کی رہائش گاہوں پر، اگر تو وہ 200 یونٹ کے اندر اندر بجلی استعمال کرتے ہیں تو ان کو وہ بجلی فری دے دی جائے. 200 یونٹ تک وہ پروٹیکٹڈ صارفین میں رہیں اور ان کے لیے بجلی فری ہو. لیکن جیسے ہی جس طرح غریب آدمی 200 سے کراس کرتا ہے تو وہ ایک چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے جس میں اگلے 6 مہینے تک اس کو جلنا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ 6 مہینے تک 200 سے نیچے رہے گا. تو اسی طرح اگر وہ امیر، وہ اشرافیہ کے وہ لوگ جن کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے، ان کو بھی اگر اسی نیٹ کے اندر لایا جائے، اگر ان کے 200 سے یونٹ کراس ہوں تو وہ نان پروٹیکٹڈ صارف میں کنسیڈر کیے جائیں اور نان پروٹیکٹڈ کا بل وصولا جائے ان سے. اور یہ سلسلہ اگلے 6 مہینے تک جاری رہے جب تک کہ وہ دوبارہ 6 مہینے تک 200 سے کم یونٹ استعمال نہیں کر لیں. میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا. تو اگر یہ اشرافیہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کے اس نیٹ کے اندر لائے جا سکیں، تو پھر میرے خیال میں غریب عوام کا بھی اس چیز سے حق ہے کہ وہ بھی اس پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کے جو جال بنایا گیا ہے اس سے ان کو بھی نکالا جائے، اور بجلی جو غریب عوام کے لیے ہے اس کو سستی سے سستی کی جائے اور عوام کو جھوٹی خوشیاں نہ دی جائیں. اگر آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. جب آپ خود پہ مشکل فیصلے کریں گے سے اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ ہم پہ بھی مشکل فیصلے کریں. لیکن اگر آپ خود پہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے تو برائے کرم اس غریب عوام کو مزید مت لوٹیے، مزید مشکل فیصلے کر کے ان کو بالکل سفید پوش لوگوں کو روٹی سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان سرفراز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے اس معذرت کے ساتھ. اللہ حافظ.